اس کی واضح حدیث بھی موجود ہے، بیضاوی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کے بارے میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے جو چوری کر کے مال لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ صبر کرتا تو اس کو ملنا تھا، اس کو جائز طریقے سے بھی مل جاتا۔ یہ مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ اس نے چوری کر کے لیا لیکن اسے جائز طریقے سے اسی تقدیر تھا وہ ملنا، چونکہ چوری کر کے لیا تو اس کے اعمال خراب ہوئے، ورنہ تو اسی تقدیر تھا۔ ایک آدمی پر جادو کر کے، اب چونکہ جادو ایک حقیقت ہے، جادو کر کے اس کا کاروبار جو ہے مسدود کر دیا جاتا ہے۔ جی جی۔ ایک لڑکی کا رشتہ جو ہے اس پہ بندش لگا دی جاتی ہے، یہ عمومی اصطلاحیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں، بندش لگا دی جاتی ہے۔ ایک شخص کی زندگی جو ہے وہ تباہ، اسے بستر پہ ڈال دیا جاتا ہے، وہ اس تکلیف میں ساری زندگی مبتلا رہتا ہے۔ ایک لڑکی کی ساری زندگی شادی نہیں ہوتی، ایک آدمی کا کاروبار نہیں ہوتا۔ جی جی۔ تو اس کا قصوروار کون؟ یہ اس کی تقدیر ہے۔ دیکھیں، میرا عرض کر چکا ہوں کہ دنیا امتحان گاہ ہے، اور امتحان میں مشکل سوال بھی آتے ہیں، اور مشکل سوال کا جو جواب دے دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا کی زندگی کو ہم نے امتحان کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو تکالیف میں مبتلا کرتا ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے یا اس کو حل کرنے کے لیے جائز طریقے استعمال کرتا ہے، تو مسئلہ تو بہرحال حل ہو جاتا ہے جلد یا بدیر، لیکن یہ اس کی کوشش کے اوپر اس کو ثواب ملے گا یا اس کو عذاب ملے گا، تو اس میں قصور کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں تو امتحان کا مسئلہ ہے۔ اور دنیا مومن کے لیے قید خانہ قرار دی گئی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو اس قید خانے کے اندر ظاہر سی بات ہے صعوبتیں تو آتی ہی ہے۔ ہم لوگوں نے اس دنیا کو اصل سمجھا ہوا ہے، اس دنیا کی کامیابی کو بس کامیابی سمجھا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں اپنی آخرت ہاتھ سے دینا پڑے، ہاتھ سے چھوڑنا پڑے، ضائع کرنا پڑے، تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے نا؟ تو ایسا کرتے ہیں، آپ ٹیلی فون ملانے کی کوشش کیجئے، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے آتا ہوں۔ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہو۔ کہتے نا کہ تم نے کیا جادو کر دیا، کیا ایسا کہنا کفر ہے؟ جادو تو کفر ہے یا محاورتن کہتے ہیں؟ اصل میں جادو تو ایک بڑا عام لفظ ہے، اور اس کے اندر ہمارے یہاں پر جو کام بھی حیرت انگیز ہو کہتے ہیں جادو کر دیا، یعنی جادو جو ہے وہ بعید از عقل ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ہاں ظاہری اسباب جس میں نہ پائے جاتے ہوں تو عام طور پہ اس کے لیے جادو کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، ورنہ اصل جادو جو اصطلاح شرع میں ہے اس کی تعریف تو یہ بتائی گئی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ شیاطین کی مدد سے غلط طریقے سے، خبیث طریقے سے وہ کوئی کام ظہور میں لائے تو اس کو جادو کہتے ہیں، اور یہ باقاعدہ سیکھا جاتا ہے۔ میں ابیہ سے بات کرتا ہوں، انڈیا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی ابیہ، زور سے ذرا۔ وعلیکم السلام جی، میرا ایک سوال ہے کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم پہ جادو کیا ہوا ہے؟ اچھا، ہم لوگ جا کے جو لوگ کاٹ کرتے ہیں بول کے بولتے ہیں، ان لوگوں سے ہم جا کے بات تو کر لیتے ہیں، بٹ ہم کو خود پتا تو نہیں رہتا کہ ہم پہ جادو ہوا ہے، اور وہ اسی کا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ سے بہت سے پیسے لے لیتے ہیں، اور ہر روز ایک نیا تماشا آپ یوں کر لیجئے، اور آپ کے اوپر تو پھر ایک دن کر کے وہ جو میں نے کیا تھا وہ دوبارہ پھر یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اچھا، اور چلیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جادو کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جادو سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ میں سیکھنا نہیں چاہتا، طریقہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اصل میں جادو کی مختلف اقسام ہیں، کچھ ستاروں کے ذریعے ہوتا ہے، کچھ شیاطین کی مدد کے ذریعے ہوتا ہے، اور مطلب کہ اس کی کئی قسمیں بیان کی گئی ہے، تو مختلف قسم کو جادو کو سیکھنے کا مختلف طریقہ، لیکن سب میں مشترک بات یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرائی جاتی ہے، خدا کے علاوہ، اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنایا جاتا ہے، یا ان کو اپنا مددگار تصور کیا جاتا ہے شیطانی قوتوں کو۔ سب میں مشترک بات یہی ہے، تو ان کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو یہ شیطانی طاقتیں جو ہیں وقتی طور پہ ساتھ ہو جاتی ہیں، لیکن جب کوئی رحمانی طاقت سامنے آتی ہے تو شیطان خود فرار ہو جاتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو لوگ یہ جادو وادو کرتے ہیں ان کو فوری طور پہ اس کے نتائج ملتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے نا، میں نے عرض کی جیسے کہ کیونکہ شیطان تو انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قول کی حکایت بھی کی کہ میں ان لوگوں کی راہ میں بیٹھ جاؤں گا، ان لوگوں کے جو ہے میں چہرے بگاڑ دوں گا، باقاعدہ اس نے یہ باتیں کہی ہیں، تو ان کے بہت ساری اس نے باتیں بیان کی۔ تو جب کوئی شخص اس کی طرف آتا ہے
تو فوری طور پہ جو ہے اس کے لیے کام کرتا تاکہ اس کو فوری طور پہ گمراہ کر دیا جائے. اچھا وہ تو فوری طور پہ کام کرتا ہے, اس کا کام ہو جاتا ہے, اور آدمی جب دیکھتا ہے کہ کام ہو چکے, انسان تو تما پرست ہے نا, کہ جب اس نے دیکھا کام ہو گیا تو باقی بھی چار آ گیا میرا کام ہو جائے. اب انہیں یہ تو پتہ نہیں ہوتا یہ جادو کر رہا ہے یا روحانی, بعض لوگ تو دھوکہ بھی دے رہے ہیں نا یہ سب کچھ کر کے. لیکن جو لوگ روحانی کام کر رہے ہیں, پورے چلے کٹوا دیے 40 دن کے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو کیا جادو جو ہے وہ معاذ اللہ, میں اللہ سے توبہ کے ساتھ ہی کہوں, کیا روحانی علوم پر مطلب مقدم ہو گیا جادو؟ دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ علاج جو ہوتا ہے نا اس میں ٹائم لگتا ہے ہمیشہ. کسی چیز کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے, بگاڑنے میں کوئی ٹائم لگتا. آپ ایک ڈائنامائٹ لیجئے اور ایک بلڈنگ میں رکھ دیجئے اور اس کو پھاڑ دیجئے, پوری بلڈنگ دھڑام سے نیچے آ جائے گی. لیکن جب اسی بلڈنگ کو آپ جدید ترین طریقے سے بھی تعمیر کرنے جائیں گے تو بہرحال اس کو توڑنے کے مقابلے میں ٹائم بہت لگے گا اور محنت بھی بہت کرنی پڑے گی. تو یہی معاملہ ہے جادو کا اور روحانی علوم کا, کہ جادو کے اندر فوری طور پر ریئیکشن ہو جاتا ہے, کیونکہ بگاڑ ہے, وہ بگاڑ میں ٹائم نہیں لگتا. جبکہ روحانی معاملے کے اندر جو سنوارنا ہوتا, بنانا ہوتا, تعمیر کرنا ہوتا, تو اس لیے اس میں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. اچھا مجھے یہ ہماری بہن نے پوچھا سبیان انڈیا سے کہ ہم پر جادو ہے. اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ویسے آپ سے, مطلب حکیم کے پاس جائے مریض تو وہ سمپل سا ایک جملہ کہتا ہے تمہارا جگر خراب ہے, تمہارا معدہ خراب ہے. ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو جب اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتا ہے کہ جناب تم اصل میں ڈپریشن کے مریض ہو, تم ٹینشن فری ہو. ظاہر ہے یہ ناممکن ہوتا ہے ٹینشن فری کرنا. اچھا کسی عامل کے پاس چلے جائیں, وہ چھوٹتے ہی کہتا ہے کہ تمہارے اوپر جن کا سایہ ہے, تمہارے اوپر بندش لگی ہوئی ہے, تمہارے اوپر جادو ہوا ہے. تمہاری بہن نے یہ پوچھا کہ ہم پر جادو ہے, یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں یہ تو میری بہن نے جو کوشچن کیا ہے ان کے جواب سے پہلے میں بتاؤں کہ عام لوگوں کی نفسیات یہ ہے, بلکہ خواتین کی نفسیات یہ, جب تک کہ ان کو یہ نہ بتا دیا جائے کہ ان پر کیا ہے تب تک ان کو اطمینان نہیں آتا. کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو آگے کہتے ہیں بتا دو استخارہ کر کے کیا ہے مجھ پہ. تو میں ان سے کہتا ہوں علاج کرانا ہے یا معلوم کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں معلوم کرنا ہے. اب جب معلوم کرے تو پھر کہتے ہیں علاج کراؤ. تو یہ اصل میں توہمات بہت زیادہ ہے. لوگوں کو اطمینان ہی اسی آدمی سے ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بھائی تم پہ تو بڑا سخت جادو ہے. اگر کوئی ان سے کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہو جاؤ گے, تو اس کی بات پہ یقین ہی نہیں کرتے, شاید اس کو پتا ہی نہیں جو کچھ بتائے گا. تو عموماً یہ لوگوں کی اپنی نفسیات کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. باقی جہاں تک پتا کس طرح چلے گا ہمیں جادو ہے, دیکھیے یار یہ تو ایک پورا ایک فن ہے, اور ہر آدمی جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر پاتا کہ اس کا کیا, اس کے مختلف طریقے ہیں. اس میں کپڑا بھی ناپا جاتا ہے, اس کے علاوہ پانی پہ پڑھ کے دم کر کے دیا جاتا ہے, باقاعدہ قرآن کی صورتیں ہیں, ان کو پلایا جاتا ہے تو اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے. کھٹا ہو تو اور حکم ہوتا ہے, میٹھا ہو تو اور حکم ہوتا ہے, خوشبو آئے تو اور حکم ہوتا ہے, کڑوا ہو جائے تو اور حکم ہوتا ہے. تو اس کی باقاعدہ ایک یہ فن ہے. آپ مجھ سے کہیں کہ جناب مریض کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے؟ نہیں وہ تو ظاہر ہے میں نہیں پوچھوں گا آپ سے, ظاہر ہے علاج کے بارے میں تو نہیں پوچھوں گا علاج کیسے کیا جاتا ہے, لیکن بہرحال علاج کیا جاتا ہے. میرے ساتھ ایک کالر ان سے بات کرتے ہیں کوئٹہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خیریت, طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے جی. شکر. ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ لوگ کا ٹاپک چل رہا ہے مثال تعویذ جادو ٹولے کے بارے میں نا, تو ایک آدمی پر اثرات ہو گئے, مثال وہ مثال بالکل دیوانہ ہو گیا, مثال زندگی اس کے تباہ ہو گئی, اسی حالت میں آگے وہ فوت ہو جائے تو آخرت میں اس کو کیا ملے گا؟ مثال ڈاکٹر صاحب یہ پوچھا ہے. جی پوچھ رہا ہوں, یہی بات پوچھ رہا ہوں. آج کیا یہ پروگرام اگر اگلے پروگرام تک بھی چلا تو چلاؤں گا, لیکن آج میں اس پہ تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ اچھا مفتی صاحب, یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ صاحب یہ لوگوں کی ایک نفسیات ہے. اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک شوق ہوتا ہے, ایک خوف ہوتا ہے. خوف کی اپنی ایک نفسیات ہوتی ہے. اگر عامل یہ کہہ دے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ تمہارے اوپر جادو ہے, تو اب اس پہ جادو ہو جائے گا, چونکہ انٹینشن کا مسئلہ. میں ذرا ممبئی سے ہمارے ایک ساتھ دوست ہیں سے بات کروں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن. ہاں میں انڈیا سے بول رہی ہوں روبینہ. جی. ہاں مجھے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے. ذرا سا زور سے بولیے. ہاں رات کو 3 بجے ان کی طبیعت بہت بگڑ جاتی ہے. اچھا. اور وہ بری شکلیں کرتے. اچھا. تو مجھے پوچھنا ہے کہ ہے نا ان کو جادو ہے کہ کوئی بلا ہے؟ اچھا. اور ہے نا مجھے اپنی ننند کے بھی بارے میں ایسا ہی کچھ سوال ہے. اچھا. ان کے بھی بارے میں پتا ہے. اچھا میں بھی آپ سے بات کرتا ہوں. خیر اس وقت بات. اچھا جناب مفتی صاحب, تو یہ جو خوف کی نفسیات ہے, مطلب جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ بھائی اسے کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن جب تک اسے یہ طے کہہ نہ دیا ہے تو میں جادو علاج بھی نہیں کراتا. وہ
جی تو وہ ایک نفسیاتی مسئلہ اس کا، تو اس کو کہہ دیا کہ جادو ہے تو جو چیز نہیں ہوتی وہ بھی پھر ہوگا. اب تو نہیں تھا جادو لیکن اب تو سوار کر لیا اس نے اپنے اوپر جادو. جی جی تو یہ عاملین حضرات اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ لوگ خود برباد ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں. اور جب تک میں بتا رہا ہوں جب تک ان کو کہا نہ جائے تو ان کو اطمینان ہی نہیں ہوتا. اچھا یہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ عامل صحیح ہے؟ اس نے کہ میں نے بتایا نا گلی گلی کوچے کوچے پہ ایک عامل بیٹھا وہ بڑا دعوے دار ہے. جی جی مطلب وہ کہتا ہے کہ کو قاف جو ہے وہ یوں لا کے سامنے رکھ دے گا آپ کے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں جائز ناجائز ہر کام کروں گا جی تو وہ شیطان کا ایجنٹ ہے پکا پکا. یا